ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امید آپ سب آزاد خیریت سے ہوں گے. آپ سب آزاد کا بہت بہت شکریہ. بہت ساری محبتوں سے آپ سب آزاد نوازتے ہیں. بہت ساری مصروفیات اور بس کسی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا اور دیر سے یہ سبق آ رہا ہے. ہمیشہ کی طرح کوشش تو بڑی رہتی ہے آپ کے سامنے حاضر جلدی ہو جاؤں، لیکن امید ہے اللہ خیر فرمائیں گے. ہمارے پچھلے تقریباً 11 اسباق مقام محفل میں تلاوت کیسے کریں، محفل میں تلاوت کیسے کریں کہ تقریباً 11 اسباق آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. محفل میں تلاوت کیسے کریں سے مراد یہ ہے کہ پہلے مقام میں نے تلاوت کی ابتدا کس مقام میں کرنی ہے، پھر اس کے بعد کس مقام میں جانا ہے، پھر اس کے بعد کس مقام میں جانا ہے. اسی ترتیب کے ساتھ مقامات کا تذکرہ چل رہا ہے. پچھلے اسباق میں مقام بیعت ابتدا کا سبق شروع تلاوت کیسے ہوگی وہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. پھر اس کے بعد رس کے کچھ اسباق آپ کے سامنے عرض کیے تھے. پھر اس کے بعد جس میں قرار تھا، جواب تھا، جواب الجواب تھا. میں انشاءاللہ ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو کبھی قرار، جواب، جواب کس کو کہتے ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد سیکا میں اسباق تھے کچھ قرار کے، پھر اس کے بعد جواب کے. آج ارادہ ہے آپ کے سامنے جواب الجواب، سیکا کا جواب الجواب آپ کے سامنے عرض کروں. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ کسی بھی مقام کو سیکھنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اور کثرت کے ساتھ سنیں. پچھلے اسباق میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کم از کم توجہ کے ساتھ کسی بھی مقام کے کسی آیت کو یا کسی کلپ کو، یا آپ نے کوئی ایک وقف آپ کو اچھا لگا، آپ اس کی نقل اتارنا چاہتے ہیں یا کسی آیت کی نقل اتارنا چاہتے ہیں جو کسی بھی مقام میں ہو، تو لازمی طور پر اس کو آپ کثرت کے ساتھ سنیں. ہمیشہ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں، کم از کم 10 مرتبہ غور سے سنیں. غور سے سنیں. غور سے سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. نو، نہیں، یہ بات نہیں ہے. غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری توجہ آیت کی طرف ہو کہ آیت کی ابتدا کیسے تھی، درمیان کیسا تھا اور وقف کیسا تھا. آواز کے لیول کیا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے یا درمیانہ ہے، اور درمیان میں کوئی مد یا غنہ آیا تو اس میں کیا ترنم لگا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں غور سے سننے میں آتی ہیں کہ آیت کی ابتدا کا آواز کا لیول کیا تھا، قرار میں تھا یا جواب میں ہے. پھر اس کے بعد وقف کیسا ہے، قرار میں ہے، جواب میں ہے، جواب الجواب میں ہے. یہیں پر میں عرض کروں کہ قرار کہتے ہیں، آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آواز کے لیول 7 ہیں. جو تلاوتیں کرتے ہیں قراء حضرات، اس میں عام طور پر آواز کے لیول 7 سمجھے جاتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 اور 7. یہ آواز اونچی ہے، یہ 7واں ہے. پہلے 2 کو 3 کو، پہلے 2 کو یا تیسرے کو بھی بعض مرتبہ قرار کہہ دیتے ہیں. قرار کا مطلب اب پھر
ठहराव के साथ पढ़ना। फिर उसके बाद 3, 4 और 5 को हम जवाब कहते हैं। 3, 4 और 5 को आपने देखा होगा, मैं 3 करार में भी है, 3 जवाब में भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऊंचा करार 3 में आ जाता है और जवाब की इब्तिदा 3 से होती है। 3, 4 और 5 जवाब कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 6 और 7 को हम जवाबुल जवाब कह देते हैं। मतलब किसी भी मकाम में मैं बढ़ता हूँ, अगर मेरी आवाज़ का लेवल, आवाज़ का दर्जा 1, 2, 3 में, तो मैं उसको करार कह सकता हूँ। 3, 4 और 5 में तो मैं उसको जवाब कहता हूँ, और फिर उसके बाद 6 और 7 में है तो मैं उसको जवाब जवाब कहता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई। अब मैं अपने असल सबक की तरफ आता हूँ। पिछले असबाक में आपके सामने करार भी इस मकाम सीका का अर्ज़ किया था, जवाब के भी 3, 4 असबाक आपके सामने अर्ज़ किए थे। जो हजरात जिन हजरात ने नहीं देखे वो ज़रूर देख सकते हैं पिछले असबाक में इसी चैनल पर। चले मैं अब आपके सामने अर्ज़ करता हूँ जवाब जवाब कैसे पढ़ा जाएगा मकाम सीका का। मकाम सीका के जवाब में बहुत सारे हजरात ने ये बात अर्ज़ की है कि मकाम सीका का जवाब जवाब 2 तरह पढ़ा जा सकता है। मैं पहले आपके सामने पहला तरीक़ा, फिर उसके बाद दूसरा तरीक़ा आपके सामने अर्ज़ करता हूँ मेरे हिसाब के साथ। मैं कोई बहुत बड़ा कारी नहीं हूँ, मैं भी अभी तक तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब में पहला जो आपके सामने भी तिलावत करूँगा, मेरे हिसाब में वो क्योंकि 5वां लेवल है, इस वजह से हम उसको जवाब में शामिल करेंगे। बहुत सारे हज़रात ने उसको भी जवाबुल जवाब कहा है, जो अभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, और बहुत सारे हजरात ने इसी को भी जवाबुल जवाब कहा, और फिर उसके बाद दूसरा अंदाज भी जवाबुल जवाब का अर्ज़ किया। ज़रा समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले मैं करार पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। जवाब, ये वो जवाब है जिसको सब जवाब कहते हैं। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा। और इसकी तफसील जो अभी आपके सामने अर्ज़ किया है, और इसकी तफसील मैं पिछले असबाक में अर्ज़ कर चुका हूँ, आप हज़रात पीछे देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो क्लिप पढ़ने लगा हूँ जिसको बहुत सारे हज़रात जवाबुल जवाब कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो जवाबुल जवाब कह भी सकते हैं, लेकिन नहीं, 5वां लेवल है और 6 के करीब करीब है, 6 के करीब करीब है। शायद उन हज़रात ने इस वजह से इसको जवाब जवाब कहा, लेकिन मेरे हिसाब से उसको भी जवाब कहते हैं, जो अभी आपके सामने अर्ज़ पढ़ने लगा। वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा
دیکھا ہوگا میری آواز کافی اونچی تھی. بعض حضرات نے اس کو بھی جواب الجواب کہا ہے مقام سیکھا کا. میرے حساب سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، جواب الجواب اس سے اونچا ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ جو لیول آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کے اوپر بھی میں بات پچھلے اسباق میں کر چکا ہوں. اس کی تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. میرے حساب میں بھی یہ جواب کا اونچا درجہ ہے، مطلب پانچواں، چھٹے کے قریب پانچواں درجہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے جو آج ہمارا سبق ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، مقام سیکھا کا جواب الجواب. اس میں خاص قسم کا ایک ترنم پڑھا جائے گا. اب میں انشاءاللہ اشارے سے آپ کو سمجھاؤں گا. تو توجہ کریے گا. ابتدا میں تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہے، لیکن درمیان میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں ایک خاص قسم کا ترنم اور پھر آواز کو اٹھا دوں گا. یہ جواب الجواب ہے. ابتدا سے میں جواب شروع کر رہا ہوں، جواب اونچا، پھر اس کے بعد خاص ترنم لگا کر کبھی 2 مرتبہ وہ لگا دیتے ہیں، کبھی 1 مرتبہ لگا دیتے ہیں، کبھی 3 مرتبہ قرآن لگا دیتے ہیں. وہی ترنم. تو توجہ رکھیے گا. پھر آواز کو اٹھا دیتے ہیں. اس کو جواب الجواب کہتے ہیں. سنیے گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا یہ جو ترنم ہے اس کے بعد میں آواز اٹھاتا ہوں، اس کو ہم جواب الجواب کہتے ہیں. تو اس جواب الجواب میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میری آواز میرے جو سانس پہ پڑھوں گا اس کی ابتدا اونچا جواب ہے، مطلب یہاں سے چوتھے یا 5ویں لیول سے ہے. تو اونچا جواب سے شروع کروں گا اور وقف بھی میرا جواب میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن زوردار ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جواب الجواب کہہ دیتے ہیں. اور زوردار اس وجہ سے ہوگا کہ میں جب جواب شروع کروں گا اونچا، درمیان میں خاص ترنم لگاؤں گا. خاص ترنم میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کروں گا آپ کو بس سمجھانے کے لیے. پھر اس ترنم کے بعد تھوڑی سی آواز گرے گی. پھر اس کے بعد میں آواز کو بہت اونچا اٹھا دوں گا. اب یہ جو اونچا اٹھاؤں گا یہ جواب الجواب ہے. سنیے گا. وَلَا تَقُولَنَّ اونچا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ توجہ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا یہ آواز گرائی ہے. ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ بہت اونچی کر دی. اب وقف اللہ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. شروع سے جواب اونچا، خاص ترنم، پھر اس کے بعد آواز بہت اٹھا دی اور وقف پھر جواب میں کر دیا. یہ ہے جواب الجواب. تو جواب الجواب جواب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ابتداً جواب، درمیان میں خاص ترنم کے ساتھ آواز اٹھانا، اس کو جواب الجواب، اور پھر وقف، پھر جواب میں، یہ جواب الجواب ہے. دوبارہ سماعت فرمائے سیکھو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ یہ اونچا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
فاعل ذلك غدا إلا لا أن يشاء اللہ. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. میری طبیعت اگرچہ ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ جو مقصود میرا تھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. آج کا سبق ہمارا جواب کا تھا، آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.